بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں مزمل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل MH نجم ٹی وی۔ خواتین و حضرات، آج ہم موجود ہیں ملتان شہر میں۔ خواتین و حضرات، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ملتان کی تاریخ پر۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، مولتان اور اب ملتان بن گیا۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیر والا شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کی قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفائے ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور مسجود و ملائک بنا ہوا ہے۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمہ اللہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ ملتان کے قدیم دروازے، پاک گیٹ۔ اس کا نام پاک گیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے، جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ دیگر دروازوں میں حرم دروازہ، بہوٹ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ مشہور مقامات میں حسین اگاہی، گھنٹہ گھر، عزیز ہوٹل، قدیر آباد، سورج میانی، قاسم بیلا لنگڑیال، شیر شاہ، پیرا غائب، سمیجہ آباد، شاہ رکن عالم کالونی، نیو ملتان، ملتان کینٹ، ڈیرہ اڈا، ممتاز آباد، گلگشت کالونی، شمس آباد کالونی، وابڈا ٹاؤن، کھاد فیکٹری، نشتر ہسپتال، سول ہسپتال، نواب پور، مخدوم رشید، بستی ملوک، بستی خداداد، مظفر آباد، قلعہ کہنا، قاسم باغ، دولت گیٹ، سوئی گیس کالونی، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی، مزار بی بی پاک دامان، رحمان کالونی، رنگیل پور بستی شامل ہیں۔ ملتان کی مشہور سوغات میں
حافظ کا ملتانی سوہن حلوہ، حافظ عبد الودود کا سوہن حلوہ، ریواڑی کی مٹھائی، دل میر کے پیڑے، ہرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چانپ، نواب ہوٹل کا نمکین، خونی برج کی مچھلی، دال مونگ، گولی والی بوتل اور رشید آباد کا دیسی ناشتہ شامل ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمہ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان ما بجنت علا برا براست آہستہ پابنا کے ملک سجدہ می کنند۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لافانی شعر کہا، وہ ہستی خود کیا تھی، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور اس نے انسانیت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، اس بات کی تفصیل کے لیے ایک ویڈیو ناکافی ہے، بلکہ کئی کتب کی ضرورت ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں کچھ کتابیں مارکیٹ سے تو مل جاتی ہیں، مگر ان میں مذکورہ مضامین کی حیثیت سطحی ہے۔ ذکریہ سائیں کو نئے سرے سے جاننے اور نئے سرے سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 27 رمضان 566 ہجری حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث کے ہاں پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم اور تربیت کے مراحل طے ہوئے اور عین جوانی میں عازم سفر سالک بنے۔ بغداد پہنچ کر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سہروردی سائیں نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو ملتان پہنچ کر دین کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ملتان پہنچ کر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ برحالات مندر کے متولیوں کے غیر انسانی رویوں سے نالاں لوگ جھوک در جھوک حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے شروع میں مدرسۃ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اس سے دنیا کی سب سے بڑی پہلی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی۔ آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج دین سکھانے کے لیے کے مقابلے میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمہ اللہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، یہ غور طلب ہے۔ غوث العالمین نے اپنی اقامتی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں مثلاً سنسکرت، پنجابی، بنگالی، سندھی، فارسی، عربی، جادی، برمی، مرہٹی اور انڈونیشی وغیرہ کے شعبے قائم کیے اور مذکورہ زبانوں کے طلباء کو تعلیم سے آراستہ کر کے گروپ تشکیل دیے اور ان گروپوں کو جماعتوں کی شکل میں تجارت اور تبلیغ کی غرض سے مختلف ممالک کے لیے روانہ کیا۔ تجارت کے لیے ہزاروں اشرفیوں کی صورت میں خود سرمایہ مہیا فرماتے اور ہدایات فرماتے۔ رزق حلال کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے تبلیغ بھی۔ روانگی سے پہلے 5 باتوں کی نصیحت فرماتے۔ تجارت میں اسلام کے زرعی اصولوں کو فراموش نہ کرنا، چیزوں کو کم قیمت منافع پر فروخت کرنا، خراب چیزیں ہرگز فروخت نہ کرنا بلکہ انہیں تلف کر دینا، خریدار سے انتہائی شرافت اور اخلاق سے پیش آنا،
جب تک لوگ آپ کے قول و کردار کے گرویدہ نہ ہو جائیں ان پر اسلام پیش نہ کرنا